حامدا ومصليا أما بعد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون. عشاء کے درس میں مسلسل آپ یہ موضوع سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 85 فضائل اور خصوصیات، اور الحمدللہ اب تک آپ نے 82 فضائل اور خصوصیات کو سن لیا ہے، اور اس موضوع پر آج یہ آخری درس ہے، اور انشاءاللہ کل سے ہم پھر علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب الاحادیث الصحیحہ سے درس کا آغاز کریں گے۔ تو 83 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ آخرت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہمارا اور آپ کا، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخری امت ہیں، ہم اور آپ سب سے آخری امت ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن کہا جائے گا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت یہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے وہ امت اور ان کے نبی کہاں ہے، یعنی کہ امت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں، لیکن آخرت میں سب سے پہلے ہم ہی حساب دینے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے۔ ابن ماجہ کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ 84 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ جنت کی آدھی آبادی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے۔ اب جنت کی چوڑائی کتنی ہے معلوم ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے برابر، بلکہ اس سے بھی بڑی ہے۔ ایک ایک آدمی کو 10 سلطنت اور بادشاہت کے برابر جگہ ملے گی۔ ایک آدمی 10 دنیا کے برابر سلطنت، اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو 10 دنیا کے برابر اللہ رب العالمین ایک ایک آدمی کو جنت میں جگہ دے گا۔ تو اتنی بڑی جنت ہے، لیکن اس جنت میں سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہوں گے۔ جنت کی آدھی آبادی ہماری رات کی ہوگی، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ اہل جنت میں 1/4 تم ہوگے؟ تو صحابہ کرام نے یہ سن کر کے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا کہ جنت میں 1/4 ہماری ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں 1/3 تعداد تمہاری ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں آدھے تم ہی لوگ ہوگے۔ سبحان اللہ، 1/4 اور 1/3۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر آدھے تو تم ہی ہوگے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے کہ سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال۔ اب ایک کالا بیل ہے، اب اس میں ایک سفید بال ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا دنیا کے اندر کافروں کے مقابلے میں مسلمان اتنے ہی ہوں گے۔ راوی حدیث کو شک ہو گیا، یا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سفید بال کے جسم پر ایک سیاہ بال، سفید بالوں والا ایک بیل ہے، اس کے جسم پر ایک سیاہ بال، اس کے موافق جو ہے مسلمان ہوں گے۔
یعنی کروڑوں کی تعداد میں کافر ہوں گے اور ایک مسلمان ہوگا۔ تو آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور مسلمان کتنے کم۔ 85 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ کہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہی سب سے زیادہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہی میں سب سے زیادہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ پہلے امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ نے یہ وعدہ کسی اور نبی اور رسول سے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کرے گا، بغیر حساب کتاب کے۔ اور پھر مزید اس حدیث کے اندر ہے کہ پھر مزید ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے وہ لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی کہ غلط غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، اور ایسے لوگ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ دو خاص پہچان ہیں۔ اور ایک پہچان ہے کہ جو لوگ آگ سے نہیں داغنے والے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ آگ سے دگوا لیتے ہیں، تو جو لوگ آگ سے دگوا لیں گے ایسے لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے نہیں جائیں گے، یاد رکھ لیجیے۔ تو اگر جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کبھی بھی غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس مت جائیں، ورنہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ آج کل لوگ جو ہے داڑھی ٹوپی رکھ کر کے غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، وہ جاتے ہی ثواب کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گے، اچھا تم یہ ہو، تمہارا کام یہ ہے، تم اس مقصد سے آئے ہو، تمہارے امی کا نام یہ ہے، یہ لیجیے۔ ابھی ہمارے ایک نوجوان ساتھی بتلا رہے تھے کہ ان کے رشتہ دار کے بارے میں ایک مولوی صاحب بنگلور میں ہماری جماعت کی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس بچے کی جو ماں ہے اس کے اوپر جادو ہے، یہ لیجیے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا اس بچے کی ماں کا ایسا اور ایسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، یہ لیجیے، بول دیے کہ جادو ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، دین اور ایمان خراب کر دیتے۔ انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوگی، تو بغیر دیکھے ہوئے بول دے رہا ہے، یہ لیجیے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے جو دین اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ تو ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر تو اس سے کہیں زیادہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے والوں کی تعداد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ بولے گا کہ چلو جاؤ ایسے ہی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گی، اور ان سب کا دل یکساں ہوگا، یعنی جنت کے اندر جو لوگ بھی جائیں گے سب کا دل ایک جیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، تو میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ اس تعداد میں اور اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، اللہ اکبر، کتنے فکر مند رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو میری امت کی اس تعداد میں اور اضافہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میرے رب نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ کر دیا۔ اللہ، 70,000 اور ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000، کتنی تعداد ہو گئی؟ 4,90,70,000۔ اللہ، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی شرف اور فضیلت کی بات ہے، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑی عزت اور شرف کی بات ہے۔ تو یہ